بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہیں۔ کچھ دنوں سے ہمارے ہاں توہین رسالت کے حوالے سے کافی باتیں کی جا رہی ہیں۔ توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے بہت سی آراء پیش کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں مردان کے اندر عبدالولی خان یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، تو اس کی آڑ لے کر بہت سارے لوگوں نے اس قانون کے خلاف بہت کچھ لکھا، بہت کچھ بولا، اور بہت کچھ لوگوں نے علماء کو ذمہ دار ٹھہرایا اور علماء سے مطالبہ کیا اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو ذرا اس سارے واقعے کا پس منظر اور اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو آج زیر بحث لانا مقصود ہے۔ یہ بات میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے اندر سب سے افضل، برتر اور اعلیٰ شخصیت اس قوم کے پیغمبر کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اندر کسی پیغمبر کو بھیجا تو وہ پیغمبر اپنی قوم کے لوگوں میں سب سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر بیک وقت ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ان سب کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں رسولوں کا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت اور مقدس ذات تو وہ ذات ہے کہ جو امام الانبیاء کا درجہ رکھتے ہیں، جو سید الرسل کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج کی شب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا کی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کے بھی امام ہیں، تو آپ کی فضیلت، آپ کے تقدس، آپ کے احترام کہ تو کیا ہی کہنے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اعلیٰ اور افضل درجہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ یہ بات مسلم ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا، بشیر و نذیر، داعی الی الناس، ہدی للعالمین، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ نمایاں کارنامے سر انجام دیے، بہت قلیل عرصے کے اندر آپ نے دنیا کے اندر ایسا سنہرا اور ایسا بہترین انقلاب برپا کیا جس نے ساری دنیا کے حالات بدل کر رکھ دیے، لوگوں کے مزاجوں کو بدل کر رکھ دیا، معاشرت، کلچر، ثقافت تبدیل کر دی، لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالیں۔ آپ نے ساری دنیا پر اثر انداز ہو کر دنیا کے مذہب کو تبدیل کیا، دنیا کو ایک نئی سوچ، نئی فکر دی۔ ایک میدان نہیں، صرف مذہب نہیں، اسلامیات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں تعلیمات دیں۔ آپ سماجیات کا باب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ معاشرت کا باب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اخلاقیات کو لے لیجئے، آپ کاروبار کو لے لیجئے، آپ عقائد کو لے لیجئے، زندگی کے کسی شعبے کو لے لیجئے، گھریلو زندگی کو لے لیں، باہر کی زندگی کو لے لیں، مارکیٹ کی زندگی کو لے لیں، مسجد کی زندگی کو لے لیں۔ زندگی کے جس شعبے میں آپ بات کریں گے اس شعبے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں ملیں گی۔ تو آپ نے بہت ساری حیثیات سے دنیا کو کام کر کے دکھایا، ایک شوہر کی حیثیت سے بھی، ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی،
ایک خلیفہ، حکمران، امیر المومنین کی حیثیت سے بھی، ایک صدر مملکت کی حیثیت سے بھی، ایک رسول کی حیثیت سے بھی، ایک معلم کی حیثیت سے بھی، ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی، ایک تاجر کی حیثیت سے بھی، آپ جو پہلو اٹھا کر دیکھیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو ہمیں ہماری زندگی کے اندر رہنمائی فراہم کر رہا ہوگا۔ تیسری بات کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین بنایا، دوسرے نمبر پر آپ نے دنیا کو ایک نظام دیا، ایک تہذیب دی، ایک کلچر دیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 1.5 ارب کے قریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدیٰ، پیشوا اور امام مانتے ہیں، جو حضور پر ایمان لائے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی اتباع کو اپنی دنیاوی اور اخروی نجات کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ ان 3 وجوہات کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے تناظر میں ہم دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ایک امتی کے لیے کیا ہے، چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی ذات مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ احق اور زیادہ قریب اور زیادہ حق رکھتی ہے۔ یعنی ایک مومن کا اپنی جان کے لیے اتنا حق نہیں ہے، اس کی جان کا اس پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مومن پر ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو کیا نہیں دیا۔ دنیا کے اندر بھی آپ نے ساری زندگی اس امت کی فکر میں گزاری، آخرت کے اندر بھی آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ دنیا سنوارنے کے لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو ہدایات دیں، آخرت بنانے کے لیے بھی ارشادات فرمائے، تو اور ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واضح انداز میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، جو فیصلہ آپ کریں جب تک اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، تیرے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب کسی مسلمان کو اس سے انحراف کا اختیار شریعت نہیں دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے جب تک میں اس کی نظر میں زیادہ محبوب، پسندیدہ اور قریب نہ ہو جاؤں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا حق ہے ایک مومن پر، تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ تدبیریں کرتے ہیں۔ ہماری عزت پر اگر کوئی حملہ کرے، کوئی شخص اگر کسی کی والدہ کو گالی دیتا ہے، کسی کے والد کو گالی دیتا ہے، کسی کے خاندان کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کے خاندان کا یا گھر والوں کا یا بیوی کا یا والدہ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور ہم اپنی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ تو جب میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، تو جب شریعت ہم پر حضور کا حق ہماری اپنی جان سے زیادہ بتلاتی ہے، تو پھر کیسے کوئی مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں ادنا سی گستاخی یا توہین برداشت کر سکتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ کلچر ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملا تھا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی کفار نے آپ کا استہزاء کیا، آپ کی گستاخی کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا۔ بہت ساری مثالیں سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے وہ ساری ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذاتی دلچسپی لے کر ایسے گستاخوں کی سرکوبی فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون کہا گیا، کاہن کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہیں تم کو۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم اگر اللہ کے رسول کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن کو نیست و نابود کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ تو کافروں کو تو یہ وراثت، مغرب کو تو یہ وراثت انہی سے ملی ہے، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر نہ جانے کتنی مرتبہ گستاخیاں کی گئیں، کتنی مرتبہ توہین آمیز لہجے اختیار کیے گئے، اور نہ جانے کیا کچھ کیا گیا، اور مسلم امہ نے الحمدللہ اس پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پوری دنیا کے سامنے ہر ملک کے مسلمانوں نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ظاہر ہے یہ مسلمانوں کا حق تھا، آئینی، قانونی، مذہبی، اسلامی حق تھا مسلمانوں کا، اور اس کو اظہار آزادی رائے کا نام دے دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخصیت، ایک ذات جو اللہ کی منتخب کردہ ہو، جو دنیا کے اندر ایک نظام دے کر گئی ہو، جس کو دنیا کے اندر 1.5 ارب لوگوں سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہوں، ان کی اتباع کرتے ہوں، تو کیا کسی ایسی ذات کی توہین اور گستاخی نعوذ باللہ کرنا، کیا یہ قابل معافی جرم ہو سکتا ہے؟ کیا اتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، کیا یہ تشدد پر آمادہ کرنے والی چیز نہیں ہے؟ کیا آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب ہے؟ اگر آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب ہے تو کیا امریکہ میں رہنے والے کسی شخص کو امریکی صدر کے خلاف بولنے کا اختیار ہے؟ کیا اس کو امریکہ کے آئین اور قانون کے خلاف بولنے کا اختیار ہے؟ کیا وہ امریکہ کے آئین اور قانون کو توڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے خلاف اعلان بغاوت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کرے تو اس کی سزا امریکہ میں کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص امریکہ کے قانون کو توڑے تو اس کو تو ہم آزادی اظہار رائے کے دائرے میں نہیں لاتے، لیکن پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہم آزادی اظہار رائے کا لیبل دے دیتے ہیں۔ ایک عرصے سے مملکت خداداد پاکستان کے اندر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو، اس اسٹیٹ کو سیکولر بنایا جائے، سیکولر طاقتوں کی جانب سے، لبرل لوگوں کی جانب سے بارہا یہ چیز دہرائی گئی۔ حال ہی میں جو واقعہ مردان کی یونیورسٹی میں پیش آیا، اس کے محرکات کو بھی اگر دیکھا جائے کہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو میڈیا نے کھول کر بتا دی ہیں کہ اس کا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ بھی جھگڑا تھا، یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس کی یونیورسٹی میں داخلے پر بھی پابندی لگائی تھی۔ جو نامزد ملزمان ہیں ان میں 6 افراد اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، دوسری طرف ایک سیاسی تناظر بھی رکھتے ہیں، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ گستاخی کا ارتکاب کیا گیا، توہین آمیز لہجہ اختیار کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کو بنے ہوئے 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا، لیکن اب تک کسی ایک مجرم پر اس سزا کا اجرا نہیں کیا گیا۔ کتنے ایسے مجرموں کو راتوں رات جیلوں سے نکال کر بیرون ملک بھجوا دیا گیا۔ امریکہ سے لوگ آ کے یہاں قتل کر کے اور راتوں رات چھوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے مجرموں کو چھوڑ دیا گیا۔
لیکن کسی گستاخ کو آج تک سزا نہیں دی گئی. یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سزا کا نافذ کرنا، اس کا اختیار حکومت وقت کے پاس ہے. کسی انفرادی شخص کو یا کسی گروپ کو یا کسی جماعت کو یہ اختیار شریعت نہیں دیتی کہ وہ یہ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ سزا جاری کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اختیار حکومت کا ہے اور حکومت کو ہی کرنا چاہیے، اور اگر حکومت نہیں کرتی تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب 30 سال میں یہ قانون ایک مرتبہ بھی جاری نہیں ہو سکا، تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کسی کی والدہ کو گالی دیتا ہے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا کرے گا؟ اور خصوصاً جب قانون بھی اس مجرم کو سزا نہ دے رہا ہو، بلکہ الٹا یہ کوششیں کی جا رہی ہوں کہ کسی طرح اس قانون میں ترمیم کر دی جائے، کسی طرح اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے. اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ جرم اور مجرم کو کوئی سزا نہیں، بلکہ مجرم کو ریلیف دینے کے لیے، اس مجرم کے فائدے کے لیے قانون کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی مجرم کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. تو یقیناً یہ وہ رویے ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات عوام کی نظر میں آتے ہیں، ظاہر ایک مسلمان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ناقابل برداشت ہے. اگر قانون اپنی گرفت کو مضبوط کرے اور ایسے مجرموں کو بروقت پھانسی دی جائے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے. سیکولر لابی کی جانب سے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں. ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، قائد اعظم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس ملک کا دستور 1400 سال پہلے وجود میں آ چکا ہے. پاکستان اس وقت وجود میں آیا تھا جب بر صغیر میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا. قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ اس ریاست کا دستور ریاست مدینہ کا دستور اور منشور ہوگا. لیکن اسی ریاست کو، اسی ملک کو اس حالت پر پہنچایا گیا کہ اب اس کے اندر ریاست مدینہ کے والی، مدینہ کو دستور اور منشور دینے والی شخصیت کی گستاخی کی جا رہی ہے اور قانون حرکت میں نہیں آتا. ہمارے ہاں بڑے بڑے قاتل چھوٹ جاتے ہیں. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر میڈیا کی جانب سے بھی، حکومت کی جانب سے بھی ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ علماء نے لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا پر مستند علماء کو کتنا موقع دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں میڈیا کسی عالم کو اسی وقت بلاتا ہے جب اس کے بغیر کوئی گزارا نہ چل رہا ہو، جب اس کے بغیر کوئی بات نہ بنتی ہو تو اس وقت اس کو بلایا جاتا ہے. ایسا تو بہت کم ہی دیکھا گیا کہ مستند علماء کو عوام کے سامنے دین کی بات پھیلانے کا اور دین کی بات کرنے کا موقع دیا گیا ہو. اور اس کے برعکس وہ کوششیں کی جا رہی ہیں جو لوگوں کو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، جو لوگوں کو دین سے دور لے جانے والی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام کا بھی میڈیا پر ایسا یقین ہے، اللہ بچائے اللہ معاف کرے، جیسا انسان کو قرآن پر یقین ہوتا ہے کہ میڈیا سے ہم نے جو بات سنی، ٹی وی کی اسکرین نے ہمیں جو بات بتا دی، اس کو لفظ بلفظ، حرف بحرف، من وعن سچا سمجھتے ہیں. تو ایسے موقع پر میڈیا کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے علماء کو ذمہ دار ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ کتنی مرتبہ میڈیا کی جانب سے علماء کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا گیا. ہر جگہ پر مدارس پر الزام لگایا گیا، مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا گیا، علماء کو دہشت گرد قرار دیا گیا. میڈیا کی جانب سے بار بار یہ کوشش کی گئی کہ عوام اور علماء کے درمیان خلیج پیدا کی جائے، ان کے درمیان فاصلے بڑھائے جائیں، یہ ایک دوسرے سے دور ہوں. تو ایسے موقع پر جب یہ لوگ عوام علماء سے دور ہو جائیں گے
اور میڈیا بھی مستند علماء کی بات میں کر رہا ہوں، مستند علماء کو میڈیا موقع نہیں دیتا کہ عوام کی ذہن سازی کرے، اور پھر اس پر مزید ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم کے اس طرح کے حادثات اور سانحات بھی پیش آئیں، تو پھر عوام کیا کرے؟ اور اب تو یہ واقعہ کسی مدرسے میں بھی پیش نہیں آیا، کسی جامعہ دینی مدرسے میں بھی پیش نہیں آیا، کسی دینی ادارے یا مسجد میں بھی پیش نہیں آیا، یہ تو ایک کمیونسٹ پارٹی کے لڑکوں کی جانب سے ایک عصری ادارے کے اندر پیش آیا، لیکن الا بلا برگردن ملا ساری بات گھما پھرا کے لا کر پھینکی جاتی ہے علماء پر۔ اور جب علماء کہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، اس قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس قانون کی گرفت میں جو لوگ آئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تو اس وقت کوئی بات نہیں سنتا، اور جب حادثہ اور سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد واویلا مچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان سارے اسباب پر غور کرنا ہوگا کہ یہ وہ ساری چیزیں جو قوم کو اس طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر ان ساری چیزیں، ان اسباب کو جو قوم کو اس طرف لے جانے والی ہیں ہم ختم کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے۔ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد، یہ پھر میں دہراتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں اپنے ان رویوں پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار پر اور جس انداز سے ہم لے کر قوم کو چل رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔